مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ میں نے قرآن کب پڑھنا شروع کیا، پھر وہ اندازہ لگاتے ہیں کہ یقیناً میرا قرآن کے ساتھ ایک بہت گہرا تعلق ہوگا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ مجھے بچپن میں قرآن پڑھنا پسند نہیں تھا، بلکہ پسند کیا، یہ ایک ایسا کام تھا جس سے میں دور بھاگتی تھی۔ میرے والدین نے مجھے زندگی میں کچھ کرنے سے نہیں روکا، بس ایک قرآن تھا جس کو وہ مجھے پڑھوانا بلکہ یاد کروانا چاہتے تھے، اور میں صرف ان کو خوش کرنے کے لیے 9 سال کی عمر میں ایک قرآن اسکول میں داخل ہوئی۔ وہاں میں نے 3 سال قرآن کی وہ تعلیم حاصل کی جو تعلیم نہیں تھی بلکہ عربی کا رٹا تھا۔ میں اس تجربے کو حفظ نہیں کہتی، کیونکہ وہاں اساتذہ ایک سپارہ پڑھا کے اگلے کی طرف بڑھ جاتے تھے اور پہلے کو بلا دیتے تھے۔ جب استاد نہیں پوچھتا تو شاگردوں کو کیا پڑھیے کہ وہ اس سپارے کی فکر کرے۔ بھول گیا سو بھول گیا۔ 9 سال کے بچے کو ہر ماہ ایک سپارہ یاد کرواؤ اور اگلے ماہ اس سپارے کو نعت پڑھو تو وہ بھول ہی جاتا۔ اس اسکول نے مجھے 30ویں سپارے کے ختم ہوتے ایک کارڈ بھی ایشو کر دیا، جس کے مطابق میں نے 30 کے 30 سپارے حفظ کر لیے۔ لیکن یہ تو میں جانتی تھی نا کہ مجھے کچھ بھی یاد نہیں۔ میرے پیرنٹس اس بات کو لے کے بڑا پریشان تھے۔ ان کو اندازہ تھا کہ اسلامک اسکول نے مجھے قرآن پاک ٹھیک سے یاد نہیں کروایا، سو انہوں نے مجھے ایک قاری صاحب رکھ دی جو روز گھر آ کے قرآن سنتے تھے۔ وہ قاری صاحب اس وقت گھر آتے تھے جب ان کو دوپہر میں کسی اسکول سے گھر جانا ہوتا تھا۔ ہمارے گھر ان کے لیے ایک سٹاپ تھا جہاں وہ رکتے، کھانا کھاتے، میٹھا کھاتے، چائے پیتے، اور اگر بچی نے سبق سنا دیا تو ٹھیک ہے، اور بچی اگر ان کو گھورتی رہے اور کہے کہ وہ کسی حال میں سبق نہیں سنائے گی تب بھی ٹھیک ہے۔ خیر وہ اپنا گھنٹہ پورا کر کے چلے جاتے تھے۔ مجھے قاری صاحب سے 1 گھنٹے سے چڑ ہو گئی تھی۔ میرا قرآن سے دل اچاٹ ہو گیا تھا۔ یہ ایک کام تھا جو میں کرنا چاہتی تھی جو مجھ سے نہ ہوا۔ میرے اماں ابا نے بہت کوشش کی، انہوں نے مجھے پیار سے کہا، انہوں نے مجھے ڈانٹ کے کہا، 2-3 دفعہ مولوی صاحب بدلوا دیے، ہر طرح سے اس عمل کو میرے لیے باسہولت بنائے، یہاں تک کہ خوراک، ماحول، جگہ، غرض، ہر چیز کا خیال رکھا گیا اور کوشش کی کہ میں اپنا قرآن پاک واپس پڑھنے لگ جاؤں۔ میری اماں کوئی خاص قسم کا میووں والا دودھ بنا کے مجھے دیتی تھی جس سے دماغ تیز ہو، مجھے قرآن پاک یاد رہے، مگر مجھے ضد تھی، میں نے تو نہیں پڑھنا، جب نہیں پڑھنا تو نہیں پڑھنا۔ میں ڈھیٹ بن کے قاری صاحب کے سامنے بیٹھ جاتی، یہاں تک کہ وہ تنگ آ جاتے۔ بچپن میں ایک ضد تھی، لیکن پھر یہ ایک مشکل کام بن گیا تھا۔ میں جان بوجھ کے ایسے نہیں کرتی تھی، میرا بس دل نہیں چاہتا تھا، نہ مجھ سے قرآن پڑھا جاتا تھا۔ ٹین ایج میں مجھے احساس ہوا کہ مجھے واپس قرآن کی طرف جانا چاہیے۔ کبھی کبھی میں پیچھے مڑ کے دیکھوں تو میری زندگی قرآن مجید کے گرد گھومتی ہے۔ ایک یہی تھا نا جو زندگی کے ہر فیز میں مشترک تھا، کبھی اس سے بھاگنا، کبھی اس کی طرف بھاگنا۔ 13-14 سال کی عمر میں نے کوشش کی کہ میں اسے دوبارہ یاد کروں، لیکن یہ مجھ سے نہیں ہوا۔ میں 1 ہفتہ کوشش کرتی رہی لیکن میرا دماغ یاد ہی نہیں کرتا تھا۔ الفاظ سامنے سے گزرتے تھے اور اندر نہیں جاتے تھے۔ تب میری ایک فینٹیسی ہوتی تھی کہ کاش میرے پاس ایک جادو آ جائے جس کے ذریعے میں قرآن پڑھنا سیکھ جاؤں۔ میرے سامنے ایک جادوئی اسکرین پہ الفاظ قلم کی طرح چلنے لگے، لیکن نہ جادو ملا نہ اسکرین ملی۔ میں 1 ہفتہ رہ کر قرآن پاک کو یاد کرتی رہی، پھر 1 سال تک کوشش ہی نہیں کر پائی۔ ہر چند ماہ بعد اثر نو قرآن پاک کو یاد کرنا شروع کرتی، لیکن پھر زندگی درمیان میں رہتی، کبھی کچھ امتحان، کبھی کچھ، کسی نہ کسی وجہ سے لٹک جاتا۔ یہ کبھی ترجیحات میں تھا ہی نہیں، کبھی اس کو لگ کے پڑا ہی نہیں۔ میں ٹین ایجر میں تھی جب میری امی حج پہ گئی تھی۔ میرے اماں ابا کو بہت شوق تھا کہ ان کی بیٹی قرآن کو حفظ کرے اور تراویح پڑھائے، لیکن 1-2 دفعہ کے سوا میں یہ کام کبھی کر ہی نہیں سکی۔ مجھ سے یہ نہیں ہوا تھا، مگر میری امی حج پہ گئیں تو واپس آ کر انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے حرم میں ہر جگہ، ہر ستون کے ساتھ، ہر مصلی پہ جہاں مجھے جگہ ملی، کعبے کا غلاف پکڑ کے یہ دعا مانگی کہ اللہ میری بیٹی کے دل میں قرآن ڈال دے۔ میری امی نے بتایا مجھے کہ انہوں نے کتنی دفعہ رو رو کے یہ دعا مانگی ہے۔ اس دن میرا دل بہت دکھا۔
میں نے سوچا کہ اب سنجیدہ ہو کے قرآن پاک پڑھوں گی، پھر سے اسے ایک دفعہ کھولنے کی کوشش کروں گی، پھر سے محنت کروں گی۔ میری امی کے ساتھ ان کے قریبی عزیز نے بھی حج کیا تھا، انہوں نے بھی دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ ان کے بے اولاد بیٹے کو اولاد سے نوازے۔ حج سے واپس آتے ہی اگلے مہینے ان کی دعا پوری ہو گئی۔ مجھے لگا میری امی کی دعا بھی پوری ہو جائے گی۔ تب میں نے کوشش کی، پہلے سپارے سے یاد کرنے کی کوشش کی، لیکن ہر بار کی طرح اس بار بھی سورہ بقرہ پوری نہیں کر سکی۔ 30ویں پارے سے شروع کرتی تو پیچھے جاتے جاتے سورہ ملک تک اٹک جاتی۔ ایک بار پھر چند دن ہی میں نے ہمت ہار دی، لیکن جب اس دفعہ قرآن پاک چھوٹا نا تو مجھے بہت غصہ آیا، مگر مجھ پہ یہ واضح ہوگا کہ اگر میری امی کی حرم میں مانگی گئی دعاؤں کے باوجود میں قرآن نہیں پڑھ سکی تو اب کبھی نہیں پڑھ سکوں گی۔ اس دن کے بعد میں نے کوشش چھوڑ دی، میں نے قرآن پہ ایک گیو اپ کر دیا، بالکل قطع تعلقی اختیار کر لی۔ اس کے کوئی 2 سال بعد کی بات ہے، ایک دن میں اپنے رشتہ داروں کے ہاں گئی تھی۔ وہاں مجھے ایک بزرگ خاتون ملی، میری ان سے پہلے کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی، مگر میں نے سنا تھا کہ وہ کسی تعلیمی ادارے میں پڑھاتی ہیں، شاید الہدیٰ میں۔ الہدیٰ مجھے ٹین ایج سے ہی سخت ناپسند تھا، کیونکہ میں نے کچھ ایسی خواتین کو دیکھا جو الہدیٰ سے پڑھ کے تو نکلی تھی، لیکن ان کا رویہ عجیب مغرورانہ ایسا ہوتا تھا۔ ان کا رویہ دیکھ کے میرا دل اس ارادے سے اکتا گیا تھا۔ میں اب البتہ الہدیٰ کو ناپسند نہیں کرتی تھی، کیونکہ مجھے اپنی ناپسندیدگی بھول بھال گئی ہے۔ خیر، میں ان آنٹی سے ملی، ان سے نارمل باتیں کرنے لگی، اور یہ 6 اگست 2010 کی بات ہے، آج سے پورے 10 برس پہلے۔ اس آنٹی سے بات کر کے مجھے کافی اچھا لگا۔ انہوں نے مجھے یہ نہیں کہا کہ یہ حرام ہے، وہ حرام ہے، لوگ یہ ہیں اور وہ گناہ کرتے ہیں، کل قیامت آ رہی ہے نہیں آ رہی۔ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے چند واقعات بیان کیے۔ دراصل انہوں نے مجھے یاد آ رہا ہے جمعے کے دن کے بارے میں کچھ بتایا تھا کہ جمعے کے وقت شاپنگ نہیں کرنی چاہیے، اور ان کے کہنا کا انداز ایسا نہیں تھا کہ یہ حرام ہے وہ حرام ہے، بلکہ وہ بتا رہے تھے کہ جب جمعے کو ایک تجارتی قافلہ آیا تو لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک منبر پر خطبہ دیتے چھوڑ کے بھاگ کھڑے ہوئے۔ مجھے عجیب سا احساس ہوا، مجھے دین کی سمجھ بوجھ تب بھی کافی تھی، عمل البتہ نمازوں اور حجاب وغیرہ سے زیادہ نہیں تھا میرا۔ اس واقعے نے عجیب سے رنج میں ڈالا کہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کے دنیاوی چیزوں کی طرف بھاگنا۔ اس دن سے آج تک میں جمعے کا خاص اہتمام کرتی ہوں۔ میرے بک سٹور پہ جمعے کو چھٹی ہوتی ہے، اگر کام کرنا پڑے تو ورکرز کو سخت تاکید ہوتی ہے کہ نماز کا طویل وقفہ کرے۔ خیر، ان خاتون سے بات کر کے میں گھر رہی لیکن دل کو ایک اسلامی واقعہ سننا اچھا لگا تھا۔ سوچا الہدیٰ میں شاید ایسے ہی اسلامی واقعات پڑھاتے ہوں گے، انٹرسٹنگ سے۔ اگلے روز 7 اگست تھی، میں کچھ خریداری کرنے سیکٹر F7 جا رہی تھی کہ راستے میں F10 سے گزر ہوا۔ وہاں میں نے الہدیٰ کی بلڈنگ دیکھی۔ تب الہدیٰ F10 کے ایک بڑے بنگلے میں تھا۔ میں پہلے کبھی اس راستے پہ نہیں آئی تھی، اس روز پتہ نہیں کہاں سے وہ بلڈنگ راستے میں آ گئی، تو میں کار سے نیچے اتری، سوچا چیک کرتی ہوں اندر پر دیکھ کیا بڑھاتے ہیں۔ حالانکہ میں ایسے راستوں میں انجانی جگہوں پہ نہیں اترتی ہوتی، میں ہمیشہ سے پلان کر کے گھر سے نکلنے والی ہوں، میں پلان شدہ راستے پہ جاتی ہوں۔ یہ راستہ، یہ عمارت اور میرا یوں ہی اس میں داخل ہونا، یہ سب میرے پلان کا حصہ نہیں تھا۔ اس بات کو 10 سال بیت گیا، مگر مجھے وہ دن آج بھی یاد ہے۔ صبح بارش ہوئی تھی اور سڑک گیلی تھی، جگہ جگہ پانی پڑا ہوا تھا، آسمان بھی ابھی تک بادل سے بھرا ہوا تھا اور ٹھنڈی چھایا ہر طرف تھی۔ میں گیٹ کے اندر آئی تو فرش ابھی تک نم تھا۔ استقبالیہ ڈیسک پہ آ کر میں نے پوچھا کہ یہاں کیا پڑھاتے ہیں اور اس ادارے کا طریقہ تعلیم کیا ہے۔ میرا اندازہ تھا کہ اسلامی تعلیم میں وہ یہ پڑھاتے ہوں کہ نماز کا کیا طریقہ ہے، حج، عمرہ، زکوٰۃ وغیرہ کے مسائل کیا ہیں، بنیادی عقائد کیا ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے واقعات۔ میں نے سوچا مجھے یہاں داخلہ لے لینا چاہیے، دینی تعلیم میں اضافہ ہوگا، کول اور انٹرسٹنگ لگے گا۔ استقبالیہ پہ بیٹھی لڑکی نے مسکرا کے نرمی سے کہا کہ مختلف کورسز ہیں، لیکن آپ 1 سال والا کورس کر لیں۔
وہ پرسوں یعنی اگست سے سٹارٹ ہو رہا ہے. عجیب اتفاق ہے نا, عجیب ٹائمنگ تھی. میں نے فیس جمع کروائی جو کہ نہ ہونے کے برابر تھی. کتابیں خریدی اور چند فقہی مسائل کی کتابیں تھیں. یہاں مجھے اندازہ لگا کہ یہاں دینی مسائل یعنی وضو, نماز, عمرے وغیرہ کے مسائل پڑھائیں گے. اس کے علاوہ پہلا سپارہ بھی مجھے خریدنا پڑا. سفید جلد کیا ہوا سپارہ جس میں قرآن کا لفظی ترجمہ لکھا ہوا تھا. میں نے اس سے پہلے بھی قرآن کا ترجمہ پڑھ رکھا تھا کئی جگہوں سے, شاید سارا نہیں. میں نے مولانا مودودی کی تفسیر بھی پڑھ رکھی تھی. مجھے اندازہ تھا کہ یہاں بھی درس کی طرح قرآن کی تفسیر پڑھائی جائے گی, قرآنی واقعات بیان ہوں گے اور بتایا جائے گا کہ حلال کیا ہے, حرام کیا. میرے لیے دین کی تعلیم یہی تھی, ھذا حرام, ھذا حلال, فرائض و حقوق علم, جنت جہنم کے حوال, یہی تو ہے دین. نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, توحید, کبیرہ گناہوں سے بچنا. میں پہلے بھی ایک دین سے دور رہنے والی لڑکی نہیں تھی, نمازیں پڑھتی تھی, حجاب لیتی تھی. میرے لیے اتنا سب مشکل نہیں تھا. اس وقت مجھے معلوم نہیں تھا کہ بے شک یہ چیزیں اس کورس میں پڑھائی جانے والی تھیں, لیکن یہ ثانوی حیثیت کے حامل تھیں. یہ اس کورس کی اولین ترجیح میں نہیں آتی تھی. اول بھی کچھ اور تھا, کچھ ایسا جو میں زندگی میں پہلی دفعہ دریافت کرنے جا رہی تھی. آج 19 اپریل 2020 ہے جب میں یہ سطور لکھ رہی ہوں. آج میرے حالات 10 برس پہلے والے نہیں ہیں. آج میں بہت اچھے حال میں ہوں, سکون میں ہوں, اپنوں کے ساتھ ہوں. اللہ نے مجھے بہت سی تکلیف سے نکال دیا. آج میں اپنے لیپ ٹاپ پہ سطور لکھتے ہوئے وقفے سے کافی کے مگ سے ایک گھونٹ بھرتی ہوں. 10 برس پہلے مجھے معلوم نہیں تھا کہ آج کے دن میں کہاں ہوں گی. اس باب کو لکھتے وقت, ان سطور کو لکھتے وقت بار بار میری آنکھوں میں آنسو آنے ہیں. اپنا دل کاٹ کے لکھنا آسان نہیں ہوتا. میں چاہتی ہوں کہ میں یہ باب روئے بغیر لکھوں تاکہ میں اگلا باب لکھ سکوں, اور اس سے اگلا, اور پھر اس سے اگلا, یہاں تک کہ کتاب مکمل ہو جائے. لیکن میں اس باب کو آرام سے بھی لکھنا چاہتی ہوں, سکون سے, ایک ایک لمحے کو محسوس کر کے لکھنا چاہتی ہوں جو 10 برس پہلے میں نے محسوس کیا تھا. اس بارش سے بھیگی صبح میں جب میں نے الوداع کا یونیفارم خریدا, نیا بیگ لیا, تو بالکل بیک ٹو سکول والی فیلنگز آ رہی تھی. اورینٹیشن دن ہماری گروپ انچارج باجی باری باری سب لڑکیوں سے پوچھ رہی تھی کہ آپ کے یہاں آنے کا مقصد کیا. میں اس وقت ہر چیز کو شک کی نظروں سے دیکھتی تھی. میں یہ نہیں چاہتی تھی کہ اگر اس اندازے کے نظریات کا دامت پرست ہیں تو وہ مجھے تبدیل کریں یا مجھے اپنے جیسا بنا دے. میں الہدیٰ تبدیل ہونے کے لیے نہیں آئی تھی. میرے ساتھ کوئی ایسا بڑا ایشو نہیں تھا. میں وہاں صرف دین کے عقائد کو سمجھنے کے لیے آئی تھی. میں نے یہی بتایا کہ میں دین کو غور سے پڑھنا چاہتی ہوں تاکہ سچ اور جھوٹ میں فرق کر سکوں, تاکہ کوئی مجھے جب دین کے بارے میں پوچھے تو میں کنفیوز نہ ہوں. خیر, کلاسز کا آغاز ہوا. اولین دن میں ایک باجی نے ہمیں بتایا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ قرآن آپ کو ملے تو آپ کو ایک کام کرنا ہوگا, اور ایک بات میں نے بنا سوچے سمجھے پلے سے باندھ لی اور اس پہ عمل بھی کیا. وہ بات میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی, پہلے یہ بتاتی ہوں کہ اس میں عمل کرنے سے کیا ہوا. میں نے پہلے 3-4 دن سب کلاسز اٹینڈ کیا اور مجھے سب خوش سی لگی. سب سے طویل کلاس تفسیر کی تھی جو کہ 2 سے 2.25 گھنٹے کی تھی. اس میں اساتذہ کے لیکچرز لیتے تھے, آواز بہت کلیئر تھی, ساؤنڈ سسٹم بہت اچھا تھا, ہر در و دیوار کے اندر سے آواز نکلتی محسوس ہوتی تھی. لیکن شروع میں مجھے ریکارڈ شدہ آوازوں سے شدید نفرت ہوتی تھی. کوفت ہوتی تھی, نفرت نہیں. لیکن آہستہ آہستہ سمجھ آنے لگا. سمجھ کیا آتا تھا؟ آیات کے لفظی ترجمے, ان سے جڑے احکام, اللہ کا تعارف. انٹرسٹنگ. ایک اچھا دینی لیکچر ہمارے جیسے مسلمانوں کے دل پہ وہی اثر کرتا ہے تو ظاہر ہے اچھا لگا, مگر بس اتنا ہی اچھا لگا جتنا کسی اسکالر کا لیکچر لگتا ہے, بس اس سے زیادہ نہیں.
اس سے پہلے بھی میں نے ڈاکٹر فرحت ہاشمی کے لیکچر سن رکھے تھے تو کچھ زیادہ کچھ نیا نہیں لگا۔ خیر چند دن مزید گزرے، مجھے تفسیر کی کلاس میں بہت نیند آتی تھی اور میں بے دھیانی سے آدھی باتیں سنتی تھی۔ ایک دن میں اپنے کسی مسئلے کی فکر میں الجھی، غیر دماغی سے تفسیر سنتی جب اساتذہ کے الفاظ میرے کان میں پڑے، میں رک گئی، ٹھہر کے سننے لگی۔ استاذہ کسی آیت کی تفسیر بیان کرتے اس آیت پہ غور و فکر کر رہی تھی۔ اس آیت میں بتایا جا رہا تھا جو وہ میرا گزشتہ روز کا مسئلہ تھا، جس کے بارے میں کافی پریشان تھی۔ مجھے یہ عتی عجیب سا اتفاق لگا۔ پھر میں نے سوچا خیر یہ اتفاق ہی ہے، ایسے تو کتابوں میں ہوتا ہے، آپ جو ڈھونڈ رہے ہوں یعنی آپ کے مطلب کی بات آپ کو مل ہی جاتی ہے، نو بگ ڈیل۔ سر چھٹک دیا۔ اگلے روز پھر وہی ہوا۔ اس دفعہ میرا مسئلہ بدل چکا تھا اور نئے مسئلے کا ذکر بھی آج کے سبق میں تھا، اور پھر یہ روز ہونے لگا۔ جو میں سوچ رہی ہوتی تھی اس سے ملتی جلتی آیت آ جاتی، اور ایسا نہیں کہ استاذہ کے اپنے الفاظ میرے مسئلے سے متعلق ہوتے، نہیں، بلکہ اس آیت کا واضح جو مطلب بنتا یا اس سے جڑا کوئی سیرت طیبہ کا واقعہ استاذہ بتاتی تو وہ میرے مسئلے کا حل جیسا ہوتا۔ یہ بڑی انوکھی سی فیلنگز تھی مجھے، جیسے میں محسوس کر رہی تھی کہ کچھ ہو رہا ہے، کچھ الگ ہو رہا ہے، کچھ نیا ہو رہا ہے، لیکن میں ہاتھ بڑھا کے شے کو چھو نہیں پا رہی تھی، میں جان نہیں پا رہی تھی کہ یہ کیوں ہو رہا ہے۔ ایک دن تفسیر کی کلاس کے بعد ایک لڑکی نے گہری سانس لے کر میرا چہرہ دیکھا۔ پتہ ہے کیا، میں روز جو سوچتی ہوں نا، یا جو میرے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے، مجھے اس کا جواب اگلے دن کی پڑھی جانے والی آیت میں مل جاتا ہے۔ میں بالکل سن ہو گئی، یہ تو میرے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ عجیب سا خوف محسوس ہوا، عجیب سی دلچسپی محسوس ہوئی، ساتھ میں ایک بات بری بھی لگی۔ مجھے زندگی کے 20 سال کسی نے نہیں بتایا، کسی بڑے اسکالر، کسی بڑے قرآن کے حافظ نے نہیں بتایا کہ قرآن حلال و حرام کے احکامات کی کتاب نہیں ہے، وہ تورات تھی۔ قرآن اخلاقیات کی کتاب بھی نہیں ہے، وہ انجیل تھی۔ قرآن دعاؤں کا مجموعہ بھی نہیں ہے، وہ زبور تھی۔ قرآن میں بس صرف دانائی کی باتیں، قرآن صرف دانائی کی باتیں نہیں ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ نے بہت سے آسمانی صحیفوں میں بھی نازل کیا۔ قرآن میرا ذکر ہے، میرا اپنا ذکر۔ قرآن میرے بارے میں ہے۔ بے شک قرآن احکامات، اخلاقیات، قصوں اور دعاؤں سب کا مجموعہ ہے، لیکن ہر شے کا تعلق مجھ سے جڑا ہے۔ قرآن میں ہمارا ذکر ہے، ہم میں سے ہر شخص کا جو اس کتاب کو پڑھتا ہے۔ قرآن ایک کلام ہے، اللہ کی بات ہے، اسی لیے لگتا ہے کہ ہم سے بات کرتا ہے، کیونکہ یہ واقعی ہم سے بات کرتا ہے۔ یہ نرمی سے ہمارے ذہن کی الجھنیں سلجھاتا ہے۔ اس کے پاس ہمارے سارے جواب ہیں، اس کے پاس ہمارے سارے مسئلوں کا حل ہے۔ میں جو سمجھتی تھی نا کہ الہدیٰ میں دین کے احکامات، عقائد، حرام حلال کے فتوے پڑھائے جاتے ہیں، تو میں غلط تھی۔ وہ سب بھی یہاں پڑھایا جاتا تھا، لیکن بعد میں سب سے پہلے وہاں قرآن پڑھایا جاتا تھا۔ میں نے قرآن کو الہدیٰ کی سفید عمارت میں دریافت کیا تھا۔ ایک دم سے میرا الہدیٰ کا دورانیہ بہت دلچسپ ہو گیا۔ میں روز تفسیر کے ان 2 گھنٹوں کا بہت شوق سے انتظار کرتی، بہت شوق سے سنتی کہ آج میرے لیے کیا آیات آئی ہیں۔ یہ یقین بہت پختہ ہو چکا تھا کہ قرآن میرے لیے نازل کیا گیا۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جو آپ کو سب بھلا دیتی ہے۔ مجھے بھول جاتا ہے کہ دوسروں کے لیے بھی یاد رہتا تو بس اتنا کہ ہر آیت میری زندگی سے جڑی ہوئی ہے۔ میں ان دنوں چونکہ بہت تکلیف میں تھی، قرآن نے میری زندگی آسان کر دی تھی۔ میری تکلیف کم نہیں ہوئی تھی، لیکن میری زندگی میں اب سکون آنے لگا تھا۔ میں الہدیٰ آتی تو میں سب بھول جاتی۔ وہ اتنی خوبصورت، اتنی پرسکون جگہ تھی۔ ہم کارپٹ پہ نیچے بیٹھتے تھے، میں 2 زانوں ہو کے بیٹھے، سر جھکائے روز اللہ کا کلام سنتی۔ وہ آیات میرے دل کو شفا دیتی تھی۔ اس نے مجھے صبر سکھایا تھا، مجھے نرمی سکھائی تھی، بڑائی سکھائی تھی۔ اس سب کے بارے میں آگے بیان کرتی رہوں گی، لیکن مجھے قرآن سے الہدیٰ میں ویسی محبت ہوئی جو کبھی کسی اور سے ہوئی ہی نہیں تھی، نہ کسی شخص سے، نہ کسی چیز سے۔ میں اللہ سے دعا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کتاب کی خدمت کرنا نصیب کرے۔ میں اب بھی یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ نے مجھے اتنے وسائل، اتنی ہمت، اتنی صحت دے کر ہم اس کتاب کی خدمت کر سکیں۔
الہدا نے میری ماں کی دعاؤں کو میرے لیے پورا کیا، الہدا نے میرے دل میں قرآن کو داخل کیا، اور میں یہ سوچتی رہی کہ یوں کبھی کسی نے مجھے نہیں بتایا کہ قرآن تو میرے بارے میں۔ سب لوگ بھاری بھاری الفاظ میں قرآن کے فضائل ضرور بیان فرماتے، لیکن کوئی یہ کیوں نہیں بتاتا تھا کہ قرآن آپ کے زخمی دل پہ یوں مرہم رکھتا ہے جیسے کوئی نہیں رکھ سکتا؟ کیوں کوئی قرآن کو سادہ الفاظ میں بیان کر کے ہم تک نہیں پہنچا سکتا؟ تب میں نے سوچا تھا کہ میں یہ کروں گی کہ میری کلاس میں ایک لڑکی تھی محمل، وہ فارسی زبان تھی، اس کی سنہری رنگ کی آنکھیں، سنہرے رنگ کے بال تھے اور اونچی پونی ٹیل بناتی تھی۔ وہ شادی شدہ تھی اور ان دنوں پریگننٹ تھی جب اس نے الہدا کا کورس شروع کیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس کی کیا کہانی ہے، بلکہ مجھے ابھی تک اس کی کہانی نہیں معلوم، لیکن میں نے اس کے نام پہ اپنی ہیروئن کا نام رکھا تھا۔ مصحف کو میں نے الہدا کے کورس کے دوران لکھا تھا، اور جب مصحف کی آخری قسط شائع ہوئی انہی دنوں ہمارا ایک کورس ختم ہوا تھا۔ قصہ طویل ہوتا جا رہا ہے، اس لیے واپس اسی پہ آتی ہوں جس کے باعث میں آپ کو قصہ سنا رہی ہوں۔ اس کورس کے شروع میں وہ کیا بات تھی جس نے مجھے فائدہ دیا؟ مجھے اتنی ای میل، خطوط، پیغامات ملتے ہیں کہ ہم سادی جیسا قرآن کیسے سیکھیں۔ میں عموماً الہدا کا نام بتا دیا کرتی ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ قرآن سیکھنے کے لیے صرف ایک ادارہ کافی نہیں ہوتا۔ آپ کو سب سے پہلے اس ایک بات پہ عمل کرنا ہوتا ہے جو وہاں ہماری باجی بتاتی تھی، آپ کو قرآن وصول کرنے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے۔ ہدایت اور اپنی اصلاح کے سفر کے آغاز میں ایک چیز آپ کو چھوڑنی پڑتی ہے، اس کو چھوڑے بغیر دل میں نور نہیں اترتا۔ میں یہ نہیں کہتی کہ میرے دل میں نور پوری طرح داخل ہو گیا، انسان اپنی کمی، اپنی کوتاہیوں اور اپنی سیلف سے اچھی طرح واقف ہوتا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ آج بھی مجھے ایک ڈھنگ کا مسلمان بننے کے لیے مزید کتنی محنت درکار ہے، لیکن ہمارے دین میں اپنی بری باتوں کا تذکرہ منع ہے، اس لیے میں اپنی خامیاں پبلک میں بیان نہیں کر سکتی۔ مگر یہ ایک شے کو چھوڑنے کا عمل آپ کو اس راستے پہ ضرور ڈالے گا جو اللہ کی کتاب کی طرف ہے۔ اللہ کی کتاب بہت بھاری ہے، اللہ کی کتاب بہت آسان بھی ہے، لیکن یہ اپنے آپ کو اس شخص میں نازل نہیں ہونے دیتی جو اس کے لیے کچھ قربان نہیں کرتا۔ وہ شے کیا ہے جو آپ کو قربان کرنی چاہیے یہ میں نہیں جانتی، یا آپ جانتے ہیں۔ ہر شخص کے لیے وہ چیز مختلف ہوتی ہے، میری کچھ اور تھی، آپ کے لیے کچھ اور ہوگی، مگر اس کی پہچان اور علامات ایک سی ہیں۔ یہ آپ کی ایک ایسی برائی ہے جو اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند۔ آپ کو اچھی طرح یہ معلوم ہے کہ آپ اس کو چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن چھوڑ نہیں پا رہے۔ آپ مسلسل ایک دائرے میں سفر کر رہے ہیں، کبھی آپ اس عادت کے باوجود جسٹیفیکیشن ڈھونڈتے ہیں، کبھی میں مجبور ہوں، میں باقی کام تو اچھے سے کر رہا ہوں نا، ایک برا کام ہو گیا تو کیا ہو جائے گا، میں بے بس ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے گا، یہ تو جی آپ کو سکون نہیں دیتی، لیکن آپ خود کو یہی کہہ کے بہلاتے ہیں۔ کبھی آپ اس برے کام کو کر لینے کے بعد بہت پریشان ہوتے ہیں، دل بھاری ہوتا ہے، خود سے نفرت محسوس کرتے ہیں، خود پہ غصہ آتا ہے، میں یہ کیوں کرتی ہوں، میں اب نہیں کروں گی، وعدہ میرے رب، پکا وعدہ۔ آپ قسمیں کھاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، معافی کے سجدے کرتے ہیں، کچھ دن گزرتے ہیں پھر دوبارہ وہی چکر۔ کبھی آپ بالکل سخت اور بے حس ہو جاتے ہیں، ڈھیٹ پتھر دل، ہاں کرتا ہوں میں، پھر کیا کروں، نہیں چھوڑی جاتی یار یہ مجھ سے، بار بار پلٹ کر اس کی طرف آتا ہوں، اپنا دل بالکل گناہ ثواب کے مسئلے سے بند کرتے ہیں۔ قیامت کے دن کیا ہوگا دیکھی جائے گی، آپ اس بارے میں نہیں سوچتے ہیں۔ آپ اتنے سالوں سے اس چکر میں پھنسے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ یار اب مجھے خود پہ ایزی ہو جانا چاہیے، نہیں لگانی چاہیے مجھے خود پہ بندیاں، پہلے مسئلے کم ہیں میرے، چھوڑو سب۔ کبھی آپ کہتے ہیں کہ ساتھ کو چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، انٹرنیٹ کھولتے ہیں، اس کو چھوڑنے کے طریقے ڈھونڈتے ہیں، روٹین سیٹ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، لیکن نہیں چھوڑ پاتے۔ جانتے ہیں کیوں؟ آپ اتنی عرصے سے ایک بری عادت کے غلام کیوں بنے ہیں؟ یہ عادت کچھ بھی ہو سکتی ہے، کسی کے لیے عادت رات کو اٹھ کے جانوروں کی طرح کھانا کھانا ہے، بظاہر یہ گناہ نہیں ہے، لیکن اس سے آپ کے جسم کو نقصان ہو رہا ہے، سو یہ غلط ہے۔ کسی کے لیے نشہ آور چیز ہو سکتی ہے، کسی کے پورنوگرافی کی ایڈکشن ہو جاتی ہے، کسی کے لیے لوگوں کی غیبت کرنے سے ملنے والی زبان کی لذت ہے، کسی کے لیے بنا جھوٹ بولے سوچے سمجھے جھوٹ بولنا اور باتیں چھپانا، اور کسی کے لیے غصے میں بے قابو ہونا، اور کسی کے لیے کچھ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آپ اس عادت کو اس لیے نہیں چھوڑ پا رہے کیونکہ آپ سمٹمز کا علاج کریں، اس عادت کی وجہ کریں۔ دیکھیں بعض لوگوں کو کافی سے الرجی ہوتی ہے اور وہ زیادہ کافی پیئیں تو ان کے چہرے پہ دانے نکل آتے ہیں، دانا ایک علامت ہے اور کافی پینا اس کی وجہ ہے۔
آپ دانے بھی جتنی کریم میں لگائیں وہ ٹھیک نہیں ہوگا. ٹھیک وہ تبھی ہوگا جب کچھ عرصے کے لیے کسی اور جگہ دانہ نکلے گا. آپ وجہ کا علاج نہیں کریں جو کہ کافی پینا ہے، آپ کو وجہ ختم کرنی ہے. رات کو بے تحاشا کھانے کی وجہ آپ کو بھوک نہیں بلکہ نیند کا نہ آنا ہے. آپ بھوکے نہیں تھے، آپ بور ہو رہے تھے، آپ اسٹریس تھے، آپ کھانا کھا کے خود کو تکانا چاہتے تھے تاکہ نیند آئے. آپ کو اپنی نیند کی روٹین صحیح کرنی ہے، جلدی سونا ہے، اس سے آپ کا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا. آپ پورنوگرافی اس لیے نہیں دیکھ رہے کیونکہ آپ ایک برے کردار کے انسان ہیں، بلکہ اس لیے دیکھ رہے ہیں کیونکہ آپ کی شادی نہیں ہوئی یا ہو نہیں پا رہے. ایسے لوگوں کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھنے کا ارشاد فرمایا تاکہ ان کو خود پہ کنٹرول آئے، اور جب تک شادی نہیں ہوتی وہ خود کو بیلنس کرنا سیکھیں. آپ ڈرگز اس لیے نہیں چھوڑے کیونکہ آپ حقیقی زندگی کے مسئلوں اور سٹریس کو فیس نہیں کر پا رہے. آپ اپنے غصے کو قابو نہیں کنٹرول کرنے پر پا رہے کیونکہ ہر چیز آپ کو کنٹرول میں رکھنا ہوگا. آپ کو اپنی کنٹرولنگ نیچر کو توازن میں لانا ہے. آپ کو غصہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. آپ کو اپنی اصلاح کے سفر پہ نکلتے وقت اس کام کو لازمی چھوڑنا ہے جس کی وجہ سے آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہے. جس نے پچھلے ابواب میں کہا ہے کہ آپ خود کو معاف کرنا سیکھیں، لیکن کیا آپ نے اللہ تعالیٰ سے خود کو معافی دلوائی ہے؟ کیا آپ کو اندر سے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے کسی خاص کام سے وہ خوش نہیں ہے؟ آپ ایک روز نہاتے ہیں، اگلے روز پھر میلے ہو جاتے ہیں. گرم علاقوں میں رہنے والے جلدی میلے ہو جاتے ہیں. آج کل ساری دنیا میں حرمین شریفین کے سوا گناہوں کے گرم علاقوں جیسی بن گئی. ہم بار بار میلے ہو جاتے ہیں. ہمیں اپنے دانت، بال، جسم، چہرے کا ہر روز دھونے کی ضرورت ہے. اسی طرح دل کو بھی بار بار دھونے کی ضرورت ہے. لیکن روزانہ کی صفائی تو بعد میں آئے گی نا. پہلے بتائیں جو میں بری عادت ہے نا آپ ساتھ لیے پھر رہے ہیں، یہ آپ کے ساتھ لباس میں نجاست کا ایک بہت بڑا ٹکڑا ہے. زمین والے آپ کے وجود پہ یہ نجاست نہیں دیکھ سکتے، لیکن آسمان والا تو جانتا ہے نا. اللہ کے فرشتے کیا نہیں دیکھتے ہوں گے کہ یہ شخص لوگوں کے سامنے تو بڑا نیک بنا پھرتا ہے، رات کی تنہائی میں کیا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کو تو مانو سب معلوم ہے نا. لیکن سوچیں اللہ کے فرشتے دن میں 2 دفعہ آپ کا اعمال نامہ لے کر اوپر جاتے. وہ ہر سوموار اور جمعرات کو آپ کے سارے ہفتے کی روداد اللہ تعالیٰ کے پاس لے کے جاتے. وہ ہر ہفتے آپ کی تفصیلی کہانی اپنے رب کے سامنے پیش کرتے ہیں. ان کی جواب ہے نا. آپ کے اعمال ان کی فائلز میں درج ہو رہے ہیں، ہر شے لکھی جا رہی ہے. سوچیں فرشتے ہمارا ذکر کن الفاظ میں پیش کرتے ہوں گے. یہ جو لوگوں کے سامنے نیک بن رہے ہیں نا، اے ہمارے رب یہ تنہائی میں اتنے پارسا نہیں ہے. یہ جو سب کے ساتھ اتنے خوش اخلاق ہے نا، یہ اپنی ماں کے ساتھ زبان دراز ہے. آخر کب چھوڑیں گے ہم اپنی عادت کو جس کا ذکر ہم فرشتوں سے سن لیں تو آنکھ اٹھانے کے قابل نہیں رہیں گے؟ کب تک ہم ان بری عادتوں کے غلام بنے رہیں گے؟ کب تک اللہ اور اس کے بعد اس کے فرشتوں کے سامنے خود کو شرمندہ کرتے رہیں گے؟ اللہ دیکھ رہے ہیں اور اللہ کے فرشتے لکھ رہے ہیں، اور ہم نے یہ طے کرنا ہے کہ ہم اس سے کب نکلیں گے. بعض دفعہ نا ہم خود کو یہ صفائی دیتے ہیں کہ آہستہ آہستہ ہم اس میں سے نکلنے کی کوشش کریں گے، لیکن میں نے یہی سیکھا ہے کہ نشے کی عادت کے باوجود نشے کی عادت کے علاوہ باقی بری عادتوں سے خود کو زور سے کھینچ کے نکالنا پڑتا ہے. شروع میں کچھ دن تکلیف ہوتی ہے لیکن پھر آسان ہو جاتا ہے. اللہ اس دنیا کا آپ اس دنیا کا سب سے بڑا معجزہ ہے نا. آپ سے زیادہ مضبوط تو کوئی ہے نہیں اور آپ سے زیادہ کمزور بھی کوئی نہیں. اللہ کو آپ کی کمزوری بھی معلوم ہے اور آپ کی قوت بھی معلوم ہے. اس عادت کو کنٹرول کرنا آپ کے اختیار میں ہے، آپ کر سکتے ہیں. آپ انٹرنیٹ پہ جائیں اور اپنی ایڈکشن کو سرچ کریں اور ڈھونڈیں کہ یہ کیوں ہوتی ہے. اسے نکالنے کا طریقہ کیا ہے، آپ کو بہت مدد ملے گی. اب سوال یہ ہے کہ اپنی بری عادت کو چھوڑنا کیوں ضروری ہے، اس کا ہدایت سے کیا تعلق ہے. آپ نے قرآن کی ایک آیت سن رکھی ہوگی یا شاید پڑھ بھی لی ہوگی کہ جب اللہ تعالیٰ آپ اللہ تعالیٰ کے راستے میں کچھ صدقہ کرتے ہیں تو وہ اللہ اس کو 700 گنا سے بڑھا کر آپ کو واپس کرتا ہے. اللہ بہت غیرت والا ہے، اس کو آپ سے کچھ نہیں چاہیے. وہ آپ کو آپ کے شر سے بچانا چاہتا ہے. آپ نے خود کو بری عادتوں کا غلام بنا کے ضائع نہیں کرنا. آپ کو اللہ نے بڑے مقاصد کے لیے پیدا کیا.
یہ بری عادتیں آپ کی زندگی میں بے برکتی لا رہی ہیں، اس سے نور ختم ہو رہا ہے۔ اس عادت کو آپ سے جڑ سے اکھاڑنا۔ آپ کو اس عادت سے کیا ملتا ہے؟ ڈائننگ پہ موجود شخص کو آدھی رات کو فریج سے کچھ نکال کے کھانے سے کیا ملتا ہے؟ کسی کی غیبت کر کے کیا ملتا ہے؟ غلط چیزیں دیکھ کے کیا ملتا ہے؟ لذت، پلیجر، مگر یہ ناجائز لذت ہے۔ سو اگر ہم اس لذت کو جو ہم اپنے اندر گلٹ ڈال رہے ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کو خود سے راضی رکھنے کے لیے چھوڑ دیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے 700 گنا بڑی لذتیں عطا فرمائے گا۔ یہی ہے نا اللہ کا وعدہ، آپ جو قربان کریں گے اس کو 700 گنا بڑھا کر آپ کو دے گا۔ آپ ایک حرام کام چھوڑیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بہتر لذت اور خوشی حلال چیزوں سے دینا شروع کر دے گا۔ تھوڑا سا انتظار کریں بس۔ میں نے کتنے ہی لوگوں کو دیکھا جو بتاتے ہیں حرام حلال لذت چھوڑ دیں کہ چند دن بعد چند ماہ بعد ان کو وہی چھ حلال سے ملنے لگتی ہے۔ آپ کو چند سال بھی انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ اللہ کی خاطر کی گئی قربانیاں، چھوڑی گئی قربانیاں، دی گئی قربانیوں کو نتیجہ بہت جلد سامنے آتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام خواب سے اٹھ کے بیٹے کو قربان گاہ تک لے گئے نا، بیٹے کی گردن پہ چھری رکھی، چھری رکھتے ہی اللہ تعالیٰ نے بیٹا واپس لوٹا دیا۔ آپ کو بھی حرام چھوڑنے پہ حلال کا انعام جلد ملے گا، بس اللہ تعالیٰ کے لیے اس شے کو چھوڑنے کی ہمت آج سے کرنی ہے۔ جب بھی بری عادت کو ترک کرنے لگے تو یاد رکھیں آپ نے عادت نہیں چھوڑنی، اس کے ٹریگر کو چھوڑنا ہے۔ اگر آدھی رات کو کچھ کھانے کو دل کرتا ہے تو کیا چیز ہے جو آپ کو ساتھی ہے؟ کیا چیز آپ کو ٹریگر کرتی ہے؟ آپ نے اپنی بری عادات کا ٹریگر ڈھونڈنا ہے۔ کیا چیز ہے جس کو دیکھنے سے آپ کا دل آلودہ ہوتا ہے اور کبھی ایسے کام میں پڑنے سے خود کو روک نہیں سکتے جو آپ کا نفس آلودہ کر دیتا ہے؟ کیا چیز ہے جو آپ کو غصہ دلاتی ہے اور آپ لوگوں سے بدتمیزی میں ایسی باتیں کہتے ہیں جس پہ بعد میں آپ کو پچھتانا پڑتا ہے؟ اپنا ٹریگر تلاش کریں، آپ یہ کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں، پھر اس وجہ کو ختم کریں۔ بری عادت خود چھوٹ جائے گی۔ بری عادت ختم کرنے کا ایک اور طریقہ کبیرہ گناہوں سے بچنا۔ جب آپ جھوٹ، غیبت، چوری اور ایسی فواحش سے بچتے ہیں جو کبائر میں شمار کیے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی چھوٹی چھوٹی بری عادتیں خود چھڑوا دیتا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ ایک لازمی بات، آپ نے بری عادت کسی سے بیان نہیں کرنی، اپنے گناہوں پہ لوگوں کو کبھی گواہ نہیں بنانا۔ یہ آپ کے اور اللہ کے درمیان کا ہے، بس اس کو چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ خود سے راضی کرے۔ آپ نے آج سونے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے۔ میں مان ہی نہیں سکتی کہ ہم میں سے کسی کی زندگی میں کوئی ایسی عادت نہ ہو، ایک چھوڑتے ہیں تو کوئی نئی عادت اپنا لینا۔ 10 سال پہلے میں نے ایک عادت چھوڑی، 10 بار کئی نئی عادتیں پال لی۔ آج یہ لکھتے ہوئے بھی میں نے اپنی ایک خامی کو دور کرنے کا فیصلہ کیا، میں بھی اسے اللہ تعالیٰ کے لیے چھوڑتی ہوں۔ آج آپ اپنی بری عادت اللہ تعالیٰ کے لیے چھوڑیں، پھر آپ دیکھیں ہر گزرتے دن کے ساتھ جب آپ خود پہ جبر کرتے ہیں نا تو آپ اس عادت کی طرف نہیں لوٹ کر جائیں گے۔ آپ کے دل میں نور قطرہ قطرہ داخل ہونے لگے گا، یہاں تک کہ آپ کا دل نور سے بھر جائے گا۔ پھر یہ نور باہر کو بہنے لگے گا، یہ آپ کی زندگی کی ہر شے کو چھونے لگے گا۔ آپ کا دل ایسا پارسا بن جائے گا جو آپ سے ملنے والا ہر شخص کو نور عطا کرنے لگے گا۔ آپ اگر اس سفر پہ مسلسل اوپر کی طرف جا رہے ہیں نا، اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑے ہیں، تو آپ اپنی زندگی میں ایسی برکتیں دیکھیں گے کہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے کہ اللہ کی آیات صرف آخرت میں کامیابی ملتی ہے، نہیں یار۔ آپ کو رزق، اولاد، اپنے کریئر میں آگے بڑھنے کے لیے تسبیحات اور دعاؤں کی اتنی ہی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ سب بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح، استغفار اور دعاؤں سے ہی ملتا ہے۔ انسان کا اپنے نفس کو پاک کر لینا نا بہت بڑا عمل ہوتا ہے، اتنا بڑا کہ اللہ تعالیٰ نے 11 قسمیں کھا کے اس کو بیان کیا۔ بسم اللہ۔ قسم ہے سورج کی، اور قسم ہے اس دھوپ کی، اور قسم ہے چاند کی جب وہ اس کے پیچھے ہے، اور قسم ہے دن کی جب وہ اسے روشن کرے، اور قسم ہے رات کی جب وہ اسے ڈھانپ لے، اور قسم ہے آسمان کی، اور قسم ہے اس کی جس نے اس کو بنایا، اور قسم ہے زمین کی، اور قسم ہے اس کی جس نے اسے بچھایا، اور قسم ہے نفس کی، اور قسم ہے اس کی جس نے اس کو درست کیا، پھر اس کو اس کی بدی اور نیکی سمجھائی۔ بے شک
بے شک وہ کامیاب ہوا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، اور بے شک وہ برباد ہوا جس نے اس کو آلودہ کر لیا۔ سورہ شمس آیا 1-10۔ آج کے سوالات: وہ کیا عادت ہے جو آج اپنا لیں تو وہ آپ کو فائدہ دے گی؟ نمبر 2، کیا آپ اگلے 24 گھنٹوں میں اس عادت پہ ایک دفعہ عمل کر سکتے ہیں؟ نمبر 3، اگر آپ اس عادت کو اگلے 1 ماہ کے لیے اپنا لیں تو آپ کی زندگی پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ نمبر 4، کیا آپ صبح جلدی اٹھتے ہیں؟ اگر نہیں تو کیوں؟ نمبر 5، جس شے کی وجہ سے آپ رات کو دیر سے سوتے ہیں کیا آپ اس کو ترک کر سکتے ہیں؟ نمبر 6، اس شے کو ترک کرنے سے آپ کس چیز سے محروم ہوں گے؟ نمبر 7، صبح جلدی اٹھنے سے آپ کی زندگی پہ کیا اچھا اثر مرتب ہوگا؟ ایسے 3 کاموں کے بارے میں لکھیں جو جلد نہ اٹھنے کے باعث آپ مکمل نہیں کر پاتے۔ نمبر 8، کیا آپ رات دیر تک سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں؟ اگر ہاں تو اپنی اس عادت کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ نمبر 9، کیا آپ صبح نماز کے لیے جاگتے ہیں؟ اگر ہاں تو آپ اس کے بعد سو جاتے ہیں۔ آج کی مشق: آج رات آپ نے ایک تجربہ کرنا ہے۔ رات 8 بجے کے بعد آپ نے کھانا نہیں کھانا۔ رات 10 بجے آپ نے بستر پہ چلے جانا اور اپنا فون آف کر کے باتھ روم میں رکھ دینا۔ فون پہ صبح فجر کا الارم پہلے سے لگا لیں۔ بستر میں لیٹ کر اپنی آنکھوں پہ آئی ماسک یا کوئی دوپٹہ رکھ لیں جس سے آنکھیں مکمل بند ہو جائیں۔ آپ کو بھلے نیند نہ آئے، آپ اپنی آنکھوں کو زبردستی بند رکھنا۔ صبح جلدی اٹھ کے آپ نے نماز پڑھنی ہے، کھلی فضا میں جا کے بیٹھ جانا ہے۔ آپ آنکھیں بند کر کے آپ نے 5 آوازیں سننی ہیں، ایسی 5 آوازیں جو ایک دوسرے سے مختلف ہوں۔ ان آوازوں کو نوٹ کرنا ہے۔ ہم نے لکھنا ہے 5 آوازیں، پھر نیچے 1 2 3 4 5۔ ملتے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔